اگر مرد ایک جگہ پہ ٹھیک ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ عورت جو ہے وہ سچ بول رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے؟ آپ نے ایک مرد ہونے کے ناطے جو اپنی بابت سوال کیا ہے وہ صحیح کیا ہے. شادی شدہ ہی خاتون نے اپنے ہسبینڈ پہ FIR بھی کروا دی ہراسمنٹ کی. عورت ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے. اور اگر مرد ایک جگہ پہ ٹھیک ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ عورت جو ہے وہ سچ بول رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے؟ تو بعض دفعہ اب ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یہ کامن ہو چکا ہے. تو عورت بہت سی ایسے الزامات بھی لگا جاتی ہے اور یہ دیکھا بھی جاتا ہے جو بے بنیاد بھی ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ مرد نے کمانا بھی ہے اور مرد نے گھر کا نظام بھی چلانا ہے. تو اس میں آ کے اگر وہ کچھ ایسی چیزیں اپنی طرف سے کریٹ کر لیتی ہے، اور یہ ہوتا ہے، کامن ہے، آپ اس چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں، تو اس کے لیے کوئی اگر وہ چیزیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں تو طلاق کے علاوہ بھی کوئی سزا کا عمل ہوتا ہے اس کے اندر؟ آپ نے ایک مرد ہونے کے ناطے جو اپنی بابت سوال کیا ہے وہ صحیح کیا ہے. نہیں، میں مرد اور عورت دونوں کو یہاں پہ، چلے یہ بھی میں جوڑ دیتا ہوں، میں دونوں پہ یہ ڈیپینڈ کر دیتا ہوں کہ اگر دونوں میں سے مرد مارتا ہے اور وہ زیادتی کرتا ہے، عورت پہ ہاتھ اٹھانا، کیونکہ کہا گیا کہ عورت اور مرد کو جان دینے تک وفادار رہنا چاہیے. جب آپ حلف دیتے ہیں نکاح کے دوران تو وہ چیزیں تو ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ نے اس جوڑے کو جوڑا ہوتا ہے اور اس کو توڑنے والا جو ہے وہ گنہگار ہوتا ہے. دونوں میں سے جو بھی کوئی ہوگا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پورے کرائیٹیریا میں اگر کوئی بھی غلط ہو، دونوں سائڈز کی ہم بات کر دیتے ہیں، تو کیا اس کے علاوہ عدالت سزا کے بھی کچھ سیکشن لگا سکتی ہے؟ کوئی جھوٹ ثابت ہونے پہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرد کی طرف سے چلے طلاق بھی ہو رہی ہے اور اس کے اوپر سزا بھی ہونی ضرور چاہیے، کچھ ایسی وہ حرکت کر جاتا ہے. اور آج کل ریسنٹلی ایک واقعہ بھی میاں بیوی کا BZU میں ہوا ہے، اور دونوں، ایک پروفیسر تھے اور ایک اسسٹنٹ پروفیسر جو ہیں، وہ آپس میں پہلے شادی شدہ تھے، اور شادی شدہ ہی خاتون نے اپنے ہسبینڈ پہ FIR بھی کروا دی ہراسمنٹ کی، اور وہ نکاح نامہ لے آتے ہیں اور بعد میں وہ طلاق والا سلسلہ بھی آ جاتا ہے. تو اس پورے معاملے میں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اچھا دیکھیے، یہ بہت باریکی کا سوال ہے، اس کو یہاں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے. آپ نے کہا کہ کیا کوئی اور پنشمنٹ بھی ہوتی ہے اس کے حوالے سے. تو پہلے میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ اگر کوئی مرد طلاق دیتا ہے کسی بھی وجہ کی بنیاد پر، تو اس میں یہ ہے کہ جو بھی حق مہر وغیرہ ہے وہ اس کی ادائیگی اس پہ لازم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ حق مہر نکاح کی شرائط میں سے لازم شرط ہے. جیسے پرپوزل اینڈ ایکسیپٹنس، یعنی ایجاب و قبول، کہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ فلاں سے نکاح میں آنا چاہتی ہیں یا نکاح میں آنا چاہتے ہیں، لڑکے اور لڑکی دونوں سے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اسی طرح سے وٹنسز بہت ضروری چیز ہیں، اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا ہے نا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے حق مہر بھی یہ لازم امر ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک چیز ہے کہ اللہ نے رکھا ہے کہ عورت کو حق المہر جو ہے وہ ادا کیا جائے، اور اس کی مختلف اقسام ہیں، یہ قانون میں موجود ہیں اور لوگ بھی اس کو فالو بھی کرتے ہیں. حیثیت کے مطابق بھی کہہ سکتے ہیں، حیثیت کے مطابق بھی کہا جاتا ہے، ڈیزائر کے مطابق بھی کہا جاتا ہے، یا اپنے دل کی خواہش کے مطابق بھی ہوتا ہے. ان فیوچر کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ میں ابھی نہیں اور میں بعد میں دے دوں گا جب میری ایسی پوزیشن ہے. تو وہ کچھ بھی میوچلی جہاں پر بھی پارٹیز کی بٹوین طے پائے، کیونکہ میرج از اے سوشل کانٹریکٹ بیسیکلی نا. تو جب کانٹریکٹ ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، وہ بٹوین دا پارٹیز ہوتا ہے. تو بٹوین دا جب پارٹیز ہوگا تو جس چیز پر بھی وہ رضامند ہو جائیں، چاہے وہ فیوچر کی پلاننگ کے حوالے سے ہو، چاہے موقع پر ہو، تو وہ ہر چیز کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، یہ آپ نے کہا کہ کوئی سزا بھی ہوتی ہے کہ نہیں، کہ مرد بھی اگر ایسا کچھ کرے یا عورت ایسا کچھ کرے. تو اس میں سزا کے حوالے سے تو یہی ہے صرف کہ اگر مرد ایسا کرتا ہے تو ظاہر حق المہر وغیرہ ادا کرتا ہے. اور جہاں خاتون کے خلا لینے کی بات آتی ہے تو لاسٹ فیز میں کافی ساری قوانین کے اندر تبدیلیاں ہوئی ہیں. تو حق المہر کی واپسی کی بھی بات ہوئی. پہلے پرسنٹیج کی ہوئی 50%، 25%، کہ خاتون واپس کرے گی وہ کسی بھی سٹیج پر. اس کی ڈفرینٹ آپشنز تھیں، لیکن اس کے بعد پھر اس میں تھوڑی سی اور مزید تبدیلی آئی، اور اب یہ کہا گیا کہ ایک عورت جو 20-25 سال خدمت کرتی ہے اور اس کے بعد اگر اس کو طلاق دے دیا جاتا ہے یا وہ خلا لینے جاتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ وہ 25 سال بعد خلا مانگ رہی ہے. جب وہ 25 سال گزار سکتی ہے تو زندگی کے باقی 10-15-20 سال نہیں گزار سکتی. تو عدالتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، اس وقت اس سے حق المہر واپس لینا یہ ناانصافی ہے. تو کیونکہ ظاہر ہے وہ اس کی اولاد کی بھی
साथ रिलेशन होता है, बच्चों की माँ भी है, और आगे उसकी ज़िंदगी में, क्योंकि वो उम्र के उस हिस्से में होती है कि जब उसने अपनी अगली ज़िंदगी को किसी और के साथ जोड़कर, बहुत रेयर है कि वो किसी और के साथ ज़िंदगी नहीं निभाने के लिए ऐसा नहीं कर रही होती है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप एक ख़ास स्टेज में पहुंचते हैं तो आपकी एफिलिएशन सारी की सारी आपके घर, बच्चे, आपका शौहर, ये सब होते हैं। अब यंग एज की बात डिफरेंट होती है कि अगर कहीं आपकी एफिलिएशन हो जाए, मेल हो या फीमेल हो, दोनों तरफ, वो एक डिफरेंट बात होती है। एक और